پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 36 یعنی کہ 36 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آج کا ہمارا موضوع یعنی ٹاپک ہے اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی جائز یا ناجائز۔ عن عمر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہیں ہوتا، لیکن اس حال میں کہ وہاں دو کے علاوہ تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خواہ دونوں کیسے ہی پاک باز ہوں اور کسی بھی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہوں، شیطان دونوں کو برائی پر ضرور ابھارتا ہے، دونوں کے دلوں میں ضرور ہیجان پیدا کرتا ہے، خطرہ ہے کہ زنا واقع کرا دے۔ اس لیے ایسے خلوت سے بہت احتیاط چاہیے، ایسے خلوت سے بہت، جہاں پر مرد اور عورت کے علاوہ تیسرا انسانوں میں سے کوئی نہ ہو، تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ وہاں تو ایسی خلوت کرنا کہ جہاں پر کوئی نہیں ہے، ایک عورت ہے اور ایک ہم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط چاہیے ایسی۔ گناہ کے اسباب سے بھی بچنا چاہیے، گناہ کے اسباب سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہمارے تو قرآن میں یہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے بھی بچو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے گناہ پر ابھر جائے، یا کوئی عورت کے ساتھ تنہائی میں تو ہو سکتا ہے اس سے گناہ ہو جائے۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ زنا کے جو اسباب ہیں ان کے بھی قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی اس حدیث کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہے وہاں پر، صرف یہ دو ہیں تنہا، تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا کون ہوتا ہے وہاں پر؟ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ کے اسباب سے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ بخار روکنے کے لیے نزلہ زکام کو روکا جاتا ہے۔ اگر نزلہ زکام پر ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی تو پھر بخار آئے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بخار نہ آئے اور نزلہ زکام کو، تو اس سے پہلے ہم روک تھام کس کی کریں گے؟ نزلہ زکام کی کریں گے۔ اچھا، اب اس حدیث سے چند مسائل نکلتے ہیں، وہ ہم سمجھیں گے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہار شریعت میں حصہ 16 صفحہ نمبر 81 پر لکھا ہے کہ مکان میں تنہا ہونا اجنبی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ مکان میں تنہا ہونا حرام ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کہ ایک اجنبی عورت ہے آپ کے ساتھ اور آپ ہیں، اور مکان میں تیسرا کوئی نہیں ہے، آپ تنہا ہیں دو لوگ، تو ایسی خلوت حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ بالکل بوڑھی عورت ہے، یعنی جس کے ساتھ آپ تنہا مکان میں ہیں، خلوت میں ہیں، تیسرا اور کوئی نہیں ہے، عورت ہے اور آپ ہیں، اب وہ عورت بوڑھی ہے، کیسی ہے؟ بوڑھی ہے کہ شہوت کے قابل ہی نہیں، پاس میں رہیں، تو خلوت ہو سکتی ہے، تو خلوت اس کے ساتھ کرنا جائز ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ محارم کے ساتھ خلوت جائز ہے۔ محارم کے ساتھ خلوت کیا ہے؟ یعنی عورت کا جن سے نکاح حرام ہوتا ہے انہیں محارم کہتے ہیں، جیسے خود اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا سگا بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کا سگا ماموں، سگا چچا، اس طریقے سے جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے اس کے ساتھ تنہائی میں رہا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ جائز ہوگا۔ مگر فرما رہے ہیں کہ رضائی بہن اور ساس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں۔ ساس کے ساتھ تنہائی، جبکہ ساس اور داماد کا بھی آپس میں نکاح حرام ہے، رضائی بہن سے بھی نکاح حرام ہے، مگر انہوں فرماتے ہیں کہ رضائی بہن اور ساس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں، اور بالخصوص جب یہ دونوں جوان ہوں، جب دونوں یہ کیا ہوں؟ ساس مانا کسی کی ساس ہے، مگر بہت سی ساسیں ہوتی ہیں کہ جوان ہوتی، تو جوان ساس کے ساتھ بھی تنہائی جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا یہ کہ رضائی بہن
اور ساس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں جبکہ یہ جوان ہو، اور یہی حکم کس کا ہے؟ اپنی عورت کی، جوان لڑکی کا ہے۔ یعنی جس عورت سے آپ نے شادی کی ہے اس کے ساتھ کوئی لڑکی آئی ہے، وہ دوسرے شوہر سے ہے، بس میں اس لڑکی کے بعد دوسرا ہے، آپ نہیں ہیں، تو اس لڑکی کے ساتھ بھی تنہائی جائز نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے، ٹھیک۔